آج کئی مہینوں کے بعد میری بہن کی تو جو ڈاکٹر عثمہ ہے ان کی کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے قسطوں میں ملاقات کرائی ہے, لیکن اکٹھی ہماری بہنوں کی میرے خیال میں 4 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے, کیونکہ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا, اور اس کے اندر ہم خود اتنے حیران ہو گئے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج انہوں نے ہمیں بلا لیا. نہیں پنجوتا بھی گئے, میرے کازن قاسم زمان جو پیچھے آئے تھے ان کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا. آج بیرسٹر گوہر تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, اور علی ظفر تھے, اور باقی جو پروفیشنل لائر. آج عمران خان کی پہلے میں بتا دیں کہ عمران خان کی صحت بہت اچھی تھی. عمران خان بالکل تندرست تھے. صرف انہوں نے میری بہن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ان کی آنکھ پہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہے اور تھوڑا سا لال ہوا تھا. یہ صرف ان کو مسئلہ تھا, اور ہم نے اب صبح کو اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ پم سے جو آئی ڈاکٹر ہے, آئی اسپیشلسٹ, وہ عمران خان کو فوری طور پہ آ کر اڈیالہ میں دیکھ لیں. نہیں وہ آنکھ کے لیے. اچھا, اگلی چیز, آج عمران خان نے پہلے سوال پوچھا شاریز اور شیرشاہ کا کہ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا ہے. تو اس کے بعد عمران خان نے بتایا بشرا بی بی کا. انہوں نے کہا کہ جو عورت خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو سالٹری کنفائنمنٹ میں کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ خاتون کو ڈالا جائے. ڈاکٹر عثمہ نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جاوید ہاشمی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وضاحت کی کہ 4 دن کے بعد 4 دن کی میکسیمم سالٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ بشرا بی بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے. یہ اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے, لیکن عمران خان مکمل سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے کئی عرصے کے لیے. اور اب وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اخبار آ رہا ہے, ایک اخبار مل رہا ہے, اس سے ان کے پاس تھوڑی سی خبریں تھیں. یہ خوشی ہوئی ہمیں سن کر. پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں, اگر ہماری جوڈیشری, ہمارے ججز, اگر ضمیر ہوتا ان کا, اور اگر ضمیر کے ساتھ اپنے کام کرتے, اور اگر پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے, تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو لوگوں کے اوپر گھر توڑے گئے, جو لوگوں کے اوپر فسادیت ہوئی ہے, جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, یہ ظلم کبھی بھی نہ ہوتا اگر ہمارے ججز اپنے دین کے مطابق اپنے ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ ظلم ہونے نہ دیتے. جو ناحق 10 سال کی قید دے دی گئی اپنے لوگوں کو, یہ کہہ کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ بھی کبھی نہ ہوتا. آج جو سارا مسئلہ ظلم کا پاکستان میں ہے, جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں, وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری جوڈیشری پہ ہے کہ وہ اگر ہمیں انصاف دے دیتے. لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں, جو محسن نقوی کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, وہی عاصم منیر پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ رول آف لا ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو بڑی مشکل سے ایک لیول پہ پہنچی تھی, انہوں نے ایک ڈیولپ کی تھی, ایوالو کی تھی, اور پاکستان نے اپنی جگہ ایک بنائی تھی, اور پاکستانی اپنی میڈیا پہ اعتماد کرتے تھے. یہاں کے ٹاک شوز پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامے سے زیادہ ہمارے ٹاک شوز کو اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا اپنی مین اسٹریم میڈیا پہ اعتماد اٹھ گیا ہے. تو اس لیے آپ ساری مین اسٹریم یا میڈیا کھڑی ہے, ہم آپ کے سامنے خاص طور پہ آتے ہیں کہ لیکن ہم آپ پہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے, لیکن آپ انشاءاللہ پیغام نیشنل ٹی وی کے اوپر دے سکتے ہیں.
اگلی چیز عمران خان نے بات کی افغانستان کے، نہیں پہلے انہوں نے بات کی وزیرستان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے خطرات ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایسا کام شروع کر دیں جس میں بے گناہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی طرح ان کو سوچا جائے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کے یہ چیز رکے گی نہیں. اس کے بعد یہاں پہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. انہوں نے اس کا بڑا اس کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا، بڑی تفتیش کا اس کے اوپر انہوں نے فکر مند تھے کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے، کہ ایک دفعہ شروع ہوگا اس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پہ انریسٹ ہوگا، انسٹیبلٹی آئے گی، اور یہاں کے جو مالی حالات ہیں لوگوں کے ان کی فسادیت بڑھتی جائے گی اس علاقے میں. پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی. آج عمران خان نے کہا ہے کہ جن افغان بھائیوں کو اور بچوں کو، اور جو یہاں 3 نسلوں سے لوگ بیٹھے تھے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کو پاکستان سے نکالا گیا میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ انسانی اور اسلامی حقوق جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پناہ لے رہے تھے ان کو ایک قسم کا شارٹ نوٹس پہ ان کے کاروبار یہاں پہ چھڑوا کے ان کے جو گھر بار تھے ان کو جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا. اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں. اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آیا اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین ٹری سونامی کی تھی، جو اتنے درخت لگائے تھے، یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کے جو عذاب ہے جو آگے تباہی ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک وہ پروجیکٹ تھا، اگر اس کی کیا سٹیٹس ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین، اس وقت بلین نہیں ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو، لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں. ہاں افغانستان کے حوالے سے اچھا جو ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو، وہ انہوں نے ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے کہ جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اس سے پی ٹی آئی نکل جائے. کیا کون سی کمیٹی ہے مستعفی ہو جائے، اسٹینڈنگ کمیٹیز اور کیا جو بھی کمیٹی. انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دیں. اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں اپنی وہ پارٹی کے لیے جو بھی نئی پنجوتا نے مجھے بتایا پنجاب میں ضمنی الیکشن کے لیے. کیونکہ آج بیرسٹر علی گوہر، علی ظفر اور سلمان راجہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت اور یہ 3 ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نئی پنجوتا بھی ساتھ تھے. تو عمران خان نے اپنا رائے دی کہ ہمیں یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے پارٹی کا موقف دیا اور اس کے بعد عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے، آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ یہ میرا موقف ہے، اور اگر اس کی کوئی ان کے بارے میں کوئی اور پتہ نہیں سجیشنز ہیں، رائے ہیں، وہ آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں فائنل فیصلہ کروں. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے محمود جعفری کا نام دیا گیا تھا ابھی کیونکہ انہوں نے بتایا عمران خان کو جو آئے ہوئے تھے ان کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بتایا کہ اس وقت
जो उमर अयूब की सीट है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है। हाँ, क्या शिबली पे भी है। शिबली फराज और उमर अयूब के स्टे ऑर्डर है, वो मुस्तरद कर दिया। वो मुस्तरद हो। अच्छा ये बताइएगा कि पार्टी के इलेक्शंस क्या दोबारा पार्टी पीटीआई की जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली इलेक्शन, उनमें हिस्सा लेगी? खान साहब ने कंडीशन किया। दूसरा ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो है महमूद अजहरी को उन्होंने नामजद किया है, उस सूरत में अगर शिबली फराज और उमर अयूब के और सेनेट के अपोजिशन लीडर का उमर अयूब का, क्योंकि अभी तो वो क्या स्टे ऑर्डर है, तो इसलिए उनका तो ये नहीं है कि अभी तो उमर अयूब हैं। वो ज़रा मैसेज की कंफ्यूजन हो गई थी कि ये उस कंडीशन में है अगर उमर अयूब साहब का वो डिस्क्वालीफाई नहीं, हिस्सा लेंगे आप सेनेट में पार्टी नहीं, वो आज रात को कमेटी को कहा है कि ये मेरे वो जो राय है इमरान खान ने बहस करें और मुशावरत और करके आप मुशावरत करके कल मेरे पास अपना फैसला मेरे पास इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान की हाँ, उनका इनका इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले तो ही अच्छा होगा। इसमें क्या कहती हैं आप? अपनी राय क्या कहती है कि आपकी राय क्या कहती है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए पीटीआई को? नहीं, ये इमरान खान की मैंने आपको राय बता दी। मैडम इमरान अच्छा मैम, सुहेल बड़ा मैम, इमरान खान की राय से इख्तिलाफ कर सकती है? नहीं, ये पार्टी है, डेमोक्रेसी है, इसके अंदर याद रखें इमरान खान हमेशा अब सबके साथ कंसल्ट करके चलते हैं। अगर किसी की कोई और राय होगी वो उसको कंसिडर करेंगे। आप ये भूल गए कि इमरान खान बिल्कुल आइसोलेशन में थे बड़े अरसे से। मैम, जब तक उनको एक काउंटर राय नहीं मिलेगी जो आज मिली है कई महीनों के बाद, चार महीनों के बाद, कई महीनों के बाद, ये- हाँ, मैम, एक सेकंड। जब उनको एक काउंटर उनका कोई क्या कहते हैं एक काउंटर ओपिनियन मिला है, हाँ, अच्छा, उसके मैम, बाद- सेनेट के- एक सेकंड उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने कहा आप आपस में मुशावरत करके आपस में एक डिसीजन लेके मेरे पास कल भेज दें। अच्छा मैम, सुहेल वड़ैच के कालम के बारे में बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैम, सुहेल वड़ैच के कालम के हवाले से इमरान खान को आपने बताया है उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है, और इसके साथ अब एक और माफ़ी के बारे में कहा गया कि 9 मई के बीबी के बारे में बताइएगा। तो दूसरा ये बताइएगा कि ये जो कालम है, और तीसरी सजाओं के बारे में बताइए। खान साहब ने जिन सारे सजाएं सवाल हुई इकट्ठे ले लें, सारे ले लें। अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए उसको के लिए अच्छा एक सेकंड, आपने बहुत ज्यादा सवाल पूछे और आगे मुझे भूल गए। कॉलम अच्छा, प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, ये इन्होंने पूछा होगा, ये जवाब दें। अच्छा मैं आपको बता दूँ, बुशरा बीबी की सेहत आज अच्छी थी। उनकी बेटी और भाभी जो थी उनको भी 1 घंटा बाहर पहले खड़ा रखा था, फिर वो भी आ गई थी। तो आज बड़ा अच्छा माहौल था। हमें बड़ी देर के बाद ऐसा मौका मिला है कि बड़े महीनों के बाद कि आज हमने 3-4 घंटे घर जैसा इकट्ठा गुजारा है। तो हमें देखें, जो जेल में होता है ना उसकी फिक्र बाहर वाले लोगों को होती है। तो जब थोड़ी तसल्ली हो जाए और उनको अपडेट्स मिल जाए तो इंसान को तसल्ली सेनेट के अपोजिशन लीडर की तरफ जब अच्छा, दूसरा जो इमरान खान ने एक बात कही है, जब उनको पता चला है कि शारिस खान और शेरशाह खान को भी जेल में डाल दिया गया है,